دردی کے ساتھ ان کی جانیں لی گئی ہیں، اس پہ حکومت پاکستان کی طرف سے اپنی طرف سے ان تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے 80 کی دہائی میں کے بعد جو ہمارا ایک سیاسی کلچر ڈیولپ ہوا ہے، جو ہمارے ملک میں ایک پیسے کا کلچر پیدا ہوا ہے، وہ مہربانی ہے ان حکومتوں کی جنہوں نے اس ملک کا جو ایک اخلاقی ڈھانچہ ہے اس کو تہس نہس کر دیا، اور چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی امور ہو زندگی کے، اس میں کرپشن کے کلچر کو اس طرح سے فروغ دیا اور اس کلچر کو اتنا عام کر دیا کہ اس نے جو ہماری جتنی بھی روایتیں تھیں، جو ایک ہمارے اداروں میں، ہمارے سیاست میں جو ایک معیار تھا چیزوں کے کرنے کا، اس کو تبدیل کر دیا۔ اور آج ہم اس نہج پہ ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی حلال کی روزی میں اور حرام کی روزی میں فرق کیا رہا ہے۔ تو بہرکیف اس کلچر کی جو روح رواں تھے وہ ماضی کی حکومتیں تھیں، جس میں کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں کہ مسلم لیگ نون شامل ہے، وہ تو ان کا تو کردار سب سے کلیدی ہے، مولانا فضل الرحمان۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سیاست کو ایک تبدیل کر دیا، سیاست جو کہ ملک کے بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ایک ایکٹیویٹی تھی، اس کو انہوں نے کاروبار میں تبدیل کر دیا اور انہوں نے سیاست کو ذریعہ بنایا کاروبار کا، اور وہ پرائم منسٹر سے لے کر پھر وزیر اور پھر اس طرح نیچے پورا جو ایک ترتیب ہے، تو اس سے پوری قوم کا جو ایک اخلاقی معیار تھا اس کو تار تار کر دیا۔ سیاست میں بھی جو پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا پارٹی کو چلاتی ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ جو بنیادی پارٹیز تھیں، یہ جو پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے والی پارٹیز، جس میں کہ جس طرح میں نے ذکر کیا پی پی پی، پی ایم ایل این اور باقی جو مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت میں شامل ہو گئے، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے مختلف ذرائع سے بڑی بڑی ڈونیشنز لیتے تھے، بڑے بڑے گروپس کے، بڑے بڑے جو کچھ کرمنل، کچھ اور کسی بھی مافیاز کے سربراہ، قبضہ مافیا، ہر قسم کے جو کاروبار میں لوگ ہوتے تھے، ان سے وہ بڑی بڑی ڈونیشنز لیتے تھے، اور وہ ان اکاؤنٹس کو استعمال بھی کرتے تھے منی لانڈرنگ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ 2016 میں حنیف عباسی نے عمران خان کے اگینسٹ کیس کیا، تو اس کیس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس پہ عمران خان جواب دیں۔ 2 کیسز تھے، اس میں ایک تو بنی گالہ کی ریزیڈنس تھی اور دوسرا یہ پارٹی فنڈنگ کا تھا۔ وہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں وہ چلا، اور جو کورٹ کی ڈیسیژن آئی تو اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان
کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا، اور جو دوسرا پارٹ تھا اس کے لیے وہ ڈیفینیشنز بھی طے ہوئیں کہ فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے۔ فورن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جب آپ کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی حکومت سے، کسی ایسے بڑے ادارے سے یا کسی حکومت کی حمایت پہ آپ فنڈز ریسیو کریں، اس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کیا ہے اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کیا ہے۔ تو جو کیسز تھے پی ٹی آئی کے، وہ فورن فنڈنگ سے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے، لیکن ساتھ ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اس کی اسکروٹنی کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام اکاؤنٹس، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی پارٹی جو کہ یہ بڑے بڑے مگرمچھوں سے پیسے لے کر پارٹیاں چلاتے تھے، اور پھر جب حکومت میں آتے تھے تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی تھی ان کا فیور بھی پھر وہ ریٹرن کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک کلچر پیدا ہوا جس میں کہ آپ میرے لیے کچھ کرو، میں آپ کے لیے کروں گا، اور وہ سلسلہ بہت آگے تک بڑھتا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو کلچر لایا وہ کیا تھا کہ ان بڑے مافیاز سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پارٹی میں ڈونیشنز کا سلسلہ شروع کیا، جس میں کہ ہمارے ورکرز، ہمارے لوگ، جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے لیے اسپتال کے لیے چندے اکٹھے کیے، تو ہمارے ورکرز، ہمارے ممبرز، ہمارے خیر خواہ، وہ جو ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی رقم $20، $10، 1000 روپے، 10,000 روپے، 50,000 روپے، اس طرح کی انہوں نے یہ کلچر رکھا کہ اس میں ہمیں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو کوئی پھر بعد میں ہم نے ان کا فیور کو ریٹرن کرنا ہے، یعنی کہ انہوں نے جو ہمیں جو ڈونیشن کیا ہے تو اس میں پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی کسی بھی اس میں نہیں تھی مجبوری میں کہ ہم ان کے تعاون کو ریسیپروکیٹ کر سکیں، یعنی اس کو ہم ان کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ تو پروہیبٹڈ فنڈنگ تھی، جو کہ اصل میں وہ ہوتی ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ جس میں کہ آپ کسی ملٹی نیشنلز یا کسی فورن ایجنسی سے، فورن لوگوں سے آپ پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام اکاؤنٹس، سرٹیفائڈ اکاؤنٹس جمع کرا دیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے ینگ ایم این اے فاروق حبیب، انہوں نے ایک کیس داخل کیا جس کی تفصیلات وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شبلی فراز صاحب۔ جیسا کہ انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے، یہ میرے پاس پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ کا یہ فیصلہ میرے پاس موجود ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ کا بات کی، بار بار ایک ٹرمینالوجی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، اور ویسے ہی ایک جھوٹوں کا منڈی لگی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، جو کہ پی ڈی ایم کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ لوگوں کو مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ، اور اپنے ہی ملک کے قوانین سے جو ہے یا تو وہ لا علم ہے، یا وہ جھوٹ اتنا بولنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مس گائیڈ کریں۔ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ کیس انیشیٹ ہی فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا وہ فیصلہ کہہ رہا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ آن ریکارڈ ہے، اوپن فیکٹ ہے۔ اور اسی فیصلے کے تحت ایک بار پھر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس کا جو آرٹیکل 6(3) ہے اور آئین کا آرٹیکل 17(3) ہے، آئین سے بڑی تو ہمارے پاس اس ملک کے اندر کوئی چیز نہیں ہے نا، تو اس کے تحت اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں آل پولیٹیکل پارٹیز جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، ان کو الیکشن سمبل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پارٹی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کی جائے۔ تو لہٰذا جو پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے اس کو آپ اپنے فیکٹس کو درست کر لیں، یہ ذمہ داری صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے،
یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی بھی ہے، آپ نے یہاں بھی جواب دینے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو گڑھا آپ پی ٹی آئی کے لیے کھود رہے تھے آپ اس میں سب سے پہلے گرے ہوئے ہیں، اور آپ کو اب ان سوالات کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا جو میں اب آگے آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹس سے میں بات کروں گا اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کروں گا کہ 2017 سے ایک کیس پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کے حوالے سے ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن اپنی اسکروٹنی کمیٹی بنا چکا ہے، اور اس اسکروٹنی کمیٹی کے متعدد اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن نہ پی ایم ایل این نہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے اپنا اکاؤنٹس میں آئے گئے پیسوں کا کوئی ریکارڈ جمع کروانے کو تیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر 3 آرڈرز جو ہے وہ پاس کر چکا ہے، اور میں صرف آپ کو اس آخری آرڈر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے 24 سپٹمبر 2020 کو وہ آرڈر دیا، جس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا کہ نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نہ پی ایم ایل این کی طرف سے بارہا اسکروٹنی کمیٹی کے پوچھنے کے باوجود، یہ میں نہیں بتا رہا، یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر بول رہا ہے، اسپیکنگ آرڈر بول رہا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے جمع نہیں کروایا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا جواب نہیں دے رہی، آپ اپنا جواب تو دیں نا، آپ اپنا جواب دینے سے جو ہے وہ قاصر ہیں، اور اس کی تفصیلات سامنے میں رکھ دیتا ہوں آپ کے کہ پی ایم ایل این یو کے اندر ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ کیا کبھی کوئی سیاسی پارٹی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنتی ہے؟ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو کے اندر کسی بھی طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی طرح کی وہاں کی کمپنی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بھائی آپ کے اقامے تو پہلے ہی نکل آئے ہیں، اب آپ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی باہر آ گئی ہے، آپ نے اپنی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ کاروباری جماعت بنایا ہوا ہے۔ پہلا سوال تو میرا جو ہے وہ یہ ہے ان کے ساتھ، اسی طرح پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کے طور پہ بھی رجسٹرڈ ہے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پرنسپل ایجنٹ، یہ میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے، جو ڈاکومنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرنسپل ایجنٹ ہیں وہ یہ آصف علی زرداری ہیں، اور آپ نے مارک سیگل کا نام تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اور یہ نام اس وقت کافی معروف ہوا جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں اور ان کے حوالے سے ایک خط بھی سامنے آیا تھا۔ یہ وہ مارک سیگل ہیں جو ان کے یو ایس اے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے معاملات چلا رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو پیمنٹس کی گئی ہیں، اور جو پیسہ وہاں سے بیرونی کمپنیوں سے آیا، کسی سے $1000 آ رہا ہے، کسی سے $500 آ رہے ہیں، کسی سے $10,000 آ رہے ہیں، اور وہ تمام کمپنیز کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ تمام کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہے، بیرون ملک رجسٹرڈ ہیں، اس کا آپ جواب دینے سے قاصر نہیں ہیں۔ اور وہی آرڈر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ جواب جو ہے وہ جمع کیوں نہیں کروا رہے۔ نواز شریف اپنی ہی پارٹی کو 10 کروڑ روپیہ فنڈ دیتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے جمع کروائے ہوئے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹس ہیں، اس سے باہر کوئی بات نہیں کر رہا، میں اسپیسیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیٹا کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مجھے وہ عادت نہیں ہے کہ میں مریم کی طرح بیٹھ کے یہاں پر کہوں نیشنل ٹی وی کے اوپر میری لندن میں کیا، میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بعد میں سینکڑوں ایکڑ رائمنڈ میں بھی نکل آئے، 4 فلیٹس جو ہے وہ لندن کے اندر بھی نکل آئے، اور بے شمار پراپرٹیز ہیں۔ مجھے وہ عادت نہیں ہے، میری ایسی تربیت نہیں ہے، میں فیکٹس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نواز شریف 10 کروڑ روپے جمع کراتے ہیں، اس کے بعد اپنی ہی پارٹی سے جو ہے وہ 6 کروڑ روپیہ واپس اپنے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا پیسہ ہے جو آپ نے اپنی پارٹی اکاؤنٹ کے اندر جمع کروا کر وائٹ کیا اور اس کو باہر نکال لیا، جس طرح ٹی ٹی سے پیسہ پہلے یہاں سے باہر بھیجتے تھے اور پھر واپس اس کو روٹ کر کے لے کر آتے تھے، لیگل منی بنا کے شو کرتے تھے۔ تو ان سے جو ہے وہ چند سوال جو ہے وہ پوچھنے بہت ضروری ہیں، اور یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ میڈیا 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 کے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے، میڈیا کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ فنڈز نہیں فراہم کر رہی۔ آپ کے نام کے اوپر
70 کروڑ روپیہ شو کیا ہوا پی ایم ایل این نے اپنے اکاؤنٹس میں. میں ذرا آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سوال آپ کے متعلق ہے, یہ آپ نے بھی ان سے پوچھنا ہے. جب ان سے پوچھیں کہ یہ 70 کروڑ روپیہ جو آپ نے اپنے اخراجات میں لکھا ہے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اندر میڈیا کے نام کے اوپر ایکسپینڈیچر میں شو کیا ہوا ہے, یہ کس میڈیا کو ادا کیا, اس کی تفصیلات ہی حضور ہمیں فراہم کر دیں. تو وہ بھی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ بڑے بڑے ڈونرز سے پیسہ لیتے تھے, اور اس کی ایک قسط آپ کو نظر بھی آئی شہباز شریف کے ٹی ٹیز کیس کے اندر بھی, کہ وہاں پر کبھی کوئی بلڈر پیسہ جمع کروا رہا ہے, کوئی ٹھیکیدار پیسہ جمع کروا رہا ہے, کسی کو کسی پلازے بنانے کی پرمیشن دی اس نے پیسے جمع کروائے. یہاں بھی یہ اسی وجہ سے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کا حساب جمع نہیں کروا رہے, شناختی کارڈ دینے کو تیار نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو پیسے جمع کروائے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو میرے سوالات بھی ہیں, وہ ان سے میرا جو سوال ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو آئی جی آئی سے بھی پیسے لیے تھے, آپ کے اوپر تو یہ سوال بھی اٹھتا رہا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر انہوں نے بے نظیر کی حکومت گرائی تھی, اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اس کے اوپر ثبوت بھی سامنے ہیں. تو کیا کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ پھر پیسے کسی فارن گورنمنٹ سے آپ کے پارٹی اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور آپ اس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کو اس وجہ سے جمع نہیں کروا رہے کہ آپ کی جو ہے وہ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی, یا پھر آپ نے پیسے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے کے ذریعے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اندر آپ کے پیسے آئے ہیں, منی لانڈرنگ کے ذریعے آئے ہیں, جس سے آپ اس ملک کے اندر اپنی حکومتیں پیسہ چلا کر جو ہے وہ بناتے رہے ہیں. کیا اس بنیاد کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں؟ آپ الیکشن کمیشن کو ان کے آرڈرز کے باوجود, ان کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے, وہ 5 نومبر 2020 کی تھی کہ 5 نومبر 2020 تک ریکارڈ جمع کروائیں. آج جو ہے وہ 4 جنوری ہے, نیا سال شروع ہو چکا ہے, ابھی تک انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کروایا. اس سے ڈر رہے ہیں, یا پھر سے کسی قطری خط کی تیاری کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ پیسہ بھی جو ہے وہ ہمارے پارٹی اکاؤنٹ سے کسی قطری خط کے ذریعے بعد میں کہیں گے جناب ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں وہاں سے آیا ہے. میں ایسے بات نہیں کر رہا, یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ثبوتوں کا پلندہ ہے جو ہماری اپلیکیشنز کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے, جس کا ان کو جو ہے وہ جواب دینا ہے. اب ان کو جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے, اور آج میں ان کو کھلا چیلنج کرنے آیا ہوں, کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ جو میں نے یہ باتیں کی ہیں ان باتوں کو آپ نے آئیں بائیں شائیں کر کے نہیں کرنا. رضیہ بٹ کا ناول نہیں آپ نے سنانا آ کے, آپ نے آ کر ڈاکومنٹس کے ساتھ ان باتوں کا جواب جو ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے دینا ہے, جو سوالات جو ہے وہ آپ سے پوچھے گئے ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر اب یہ وزن ان کے اوپر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر فارن فنڈنگ کے حوالے سے اور پی ایم ایل این کے حوالے سے, اور ان کو اپنے اوپر جو بھی یہ تمام تر دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اب جو ہے وہ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. اور قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو یہ کہتا ہے نا, پھر فارن فنڈنگ اگر ان کی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا الیکشن سمبل بھی خطرے میں ہے, اور اگر ان کا پیسہ پروہیبٹڈ ذرائع سے آیا ہے تو اس کے اوپر وہ پیسہ بھی جو ہے وہ ضبط ہوگا. تو لہذا جو ہے اب ان کو جواب دینا پڑے گا. اور آخر میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیر بنو, شیر کاغذی شیروں کی طرح جو ہے وہ گیدڑوں کی طرح اب آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. یہ بتائیے کہ چند دن قبل 3 وزراء نے پریس کانفرنس کی جس میں اپوزیشن کو کہا گیا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا حکومت نے آفیشلی اپوزیشن کے ساتھ کوئی مذاکرات کی بات کی, اور اس کا آپ کو کیا جواب آیا؟ دوسرا, جو پی ڈی ایم کے جلسے اور یا ریلیاں ہو رہی ہیں اس میں جو تقاریر ہوتی ہیں, کیا حکومت اگلے 3-4 مہینوں میں کوئی اپنے لیے کسی قسم کا خطرہ محسوس کرتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, پہلے میں چاہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں اس پریس کانفرنس کے ریلیٹڈ سوال پہلے پرائرٹی پہ دیں آپ, کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور باقی جو پارٹیز ہیں مولانا فضل الرحمان کی, انہوں نے ثابت کرنا ہے, انہوں نے وہاں پہ ثبوت دینے ہیں, انہوں نے وہاں پہ ڈاکیومنٹیشن دینی ہے, ID کارڈز دینے ہیں, تفصیلات دینی ہے, جس سے کہ یہ کترا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کائنڈلی
جی سر جب آئے ہیں تو بعض باتیں ایسی ہیں، اس پہ اتنا کام ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے، اس کی سب کو پتا ہے کتنا کام ہوا ہے، اس پہ کافی ریکویسٹ چلے اسی حوالے سے یہ بتا نہیں، اسی حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت کوئی ہوں گی، لیکن تاثر یہی دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ فارن فنڈنگ کے کیس کو پرسو نہیں کر رہی ہے. ہم تو یہ بتانے آئے ہیں کہ اصل مجرم تو یہ ہیں، جواب تو انہوں نے دینے ہیں، ثبوت تو انہوں نے دینے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو یہ جو ون سائیڈڈ ایک جو افیئر چل رہا تھا، تو اس کی کلیریفیکیشن ہم سمجھتے ہیں بڑی ضروری ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنی سیاست کو چمکانے جو ان کی جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں سے تو ہوا نکل گئی ہے. تو اب یہ اس قسم کی چیزوں پہ آ گئے ہیں کہ جس میں یہ کبھی نیب کے سامنے دھرنا دیں گے کیونکہ ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، تو کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آپ جائیں تو اپنے وہ جو ثبوت جن کا کہ ذکر انہوں نے کیا ہے، جو کہ ڈاکیومنٹیشن، وہ آپ وہاں پہ جمع کرائیں. تو یہ وہ نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، نہیں، اس میں ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فنڈنگ کے جوابات دینے ہوں گے. اس سے فاروق صاحب یہ بتائیں ایشو کیا ہے کہ 2016 کے بھی کیس ہیں، 2017 کے الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کا ایشو ہے یا ان کے قوانین میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ چیزیں اتنی ڈیلے ہوتی ہیں، چاہے آپ کا کیس ہو چاہے ان کا ہو. اس حوالے سے ذرا بتائیں کیونکہ آپ نے دیکھیں سر شبلی صاحب سے ایک سوال ہے. شبلی صاحب آپ کو جب سے آپ وزیر بنے ہیں سن رہے ہیں اور آپ ایک وہ بتاتے ہیں، اس میں بھی یہی چیزیں اسی کے حوالے سے کہ جو 10 سال اور 12 سال کا جو دورانیہ تھا اس میں مافیات کے لیے فنڈنگ لی گئی. سر ہم اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس مافیاز کا جو حصہ تھے جن کو آپ مافیاز کہتے ہیں، 50% لوگ آپ کے ساتھ، اس میں ایم کیو ایم بھی رہی ہے، اس میں کاتلیگ بھی رہی ہے، آپ کے آدھے وزیر ان کی جماعتوں میں ایکٹیو رہے ہیں، چاہے شیخ رشید ہو، عقیل شیخ ہو. دیکھیں سر وہ کون سی مشین سے دھل کے آئے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ. یہ اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، میں اس کا بڑا کلیئرلی جواب دیتا ہوں. دیکھیں، جو پارٹیز میں پولیٹیکل پارٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ اس پارٹی کے جو کہ مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو یا فضل الرحمان کی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اور نہ ایسا ہوتا ہے. اگر ان کے پاس چوائس ہو، جس طرح کہ میرے پاس نہیں تھی کہ میں پیپلز پارٹی کو جوائن کروں، نہیں کروں گا. پی ایم ایل نون کو نہیں، میں باقی جماعتوں کا، میرے اپنے علاقے کی جماعت ہے اے این پی، نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوچ میری تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اس سوچ کی عکاسی کرتی ہے جس میں کہ لیڈر جو ہے اصل میٹر کرتا ہے. لیڈر، جب آپ کا لیڈر آنیسٹ ہوگا، وہ سنسیئر ہوگا، اس کو کوئی کاروبار نہیں ہوگا، وہ جو ہے تو ٹرانسپیرنسی کا ایک سمبل ہوگا، تو چاہے جو بھی آئے اس نے تو کام اس آنیسٹ لیڈر کے نیچے کام کرنا ہے نا. یہی تو المیہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کاروبار کر رہا ہو، نیچے وزیر کر رہے ہوں، وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہوں، وہ اقامے لے کے بیٹھے ہوں، اور اس طرح کا ایک پورا پھر نیچے چلتے وہ پوری سوسائٹی میں سرایت کر گیا. یہی تو میرا پوائنٹ تھا کہ یہ اصل چیز ہے کہ جو لیڈر ہے، جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی آئے ہیں ہماری پارٹی میں، اور ہماری پارٹی کوئی ایکسکلوسیو کلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ اپنا پہلے شناختی کارڈ سوٹ پہن کے تب آپ ہماری پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. نہیں، یہ تو پارٹی میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ پہلا نمبر 1 امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیڈر آپ کا کیسا ہے. وہ اگر ایماندار ہوگا، وہ اگر ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا، وہ ایماندار ہوگا، صادق اور امین ہوگا، تو پھر باقی میٹر ہی نہیں کرتا کہ نیچے کون ہے. جی جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا، دیکھیں یہ تو جو الیکشن کمیشن کے پاس جو ان کا الیکشن کمیشن آرڈیننس 2002 ہے، اب کو ہمارا بن گیا ہوا ہے، ایکٹ بھی بن گیا ہوا ہے، اس کا آرٹیکل 6 ہے، اس کے تحت تو واضح پاورز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اب اپنا آرڈر ہے، ان کی ڈیڈ لائن بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے تحت جو ہے وہ گزر چکی ہے. اور اس کے اوپر پھر بھی اگر یہ ڈھٹائی کے ساتھ پیپلز پارٹی والے تو صاف ہاتھ ہی کھڑے کر گئے ہیں نا، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اسکروٹنی کا، ہمارے پاس نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ ہم نے آپ کو ریکارڈ جمع کروانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا
کہ جن کے اپنے آڈیٹرز، ان کے اپنے آڈیٹرز نے پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کو کوالیفائی کیا ہوا ہے. کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو تفصیلات اس میں لکھی ہیں اس تفصیلات کے اندر ان کے آڈیٹر کو بھی یہ مطمئن نہیں کر سکے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا، جو ان کے آڈٹ کرتا ہے اکاؤنٹس کو. تو وہی سوالات اٹھا رہا ہے، اور وہی کوالیفائڈ اکاؤنٹس، وہی آڈیٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن میں ایز اٹ از انہوں نے جمع کروائی ہوئی تھی. ان کو یہ تھا کہ جس طرح ماضی میں دونوں پارٹیوں کا مکمکا تھا، قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، انفورسمنٹ نہیں ہوتی تھی، اب بھی ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. یہ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے واضح طور کے اوپر اس قانون کو ہائی لائٹ کیا اور معاملہ دوبارہ پھر الیکشن کمیشن کے سامنے ریفر کیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کریں. اس بنیاد کے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ اپنے ان تمام قوانین کو، اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کا جلد سے جلد جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور بہت شوق سے آئیں الیکشن کمیشن کے سامنے. لیکن میرا بھائی اب دھرنا دینے نہ آئیں، اب آپ جو ہے وہ ثبوت لے کر آئیں اور اپنے آپ کو اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے جو سوالات ہیں ان سوالات کے ڈاکومنٹس پیش کریں. تھینک یو. کل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ہمراہ پارلیمانی سیکرٹری فار ریلویز فاروق حبیب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا فوراً فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں فرق عوام کو معلوم ہونا چاہیے. ماضی کے حکمرانوں نے کرپشن کے کلچر کو عام کر دیا، اور ماضی کے حکمرانوں نے قبضہ مافیا اور دیگر غیر قانونی ذرائع سے بڑے بڑے چندے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ بھی ملک میں جو اخلاقی اقدار تھی اس کو ماضی کے حکمرانوں نے اس قدر گرا دیا کہ اب کرپشن کو لوگ برا نہیں سمجھتے. ملک کے اخلاقی ڈھانچے کو ماضی کے حکمرانوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. فاروق حبیب کی جانب سے کہا گیا کہ پی ڈی ایم کی صورت میں جھوٹوں کی کھلی منڈی لگی ہوئی ہے، آج انہیں چیلنج دیتے ہیں. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے مخالفین نے پی ٹی آئی کے خلاف فوراً فنڈنگ کے 2 کیس کیے، لیکن جواب میں انہیں منہ کی کھانی پڑی. فوراً فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں فرق عوام کو معلوم ہونا چاہیے، ایسا کہنا تھا اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے کرپشن کے کلچر کو عام کر دیا، اور وزیر اعظم عمران خان کا ایک ہی ویژن ہے کہ جب تک ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. لیکن ماضی کے حکمرانوں کی کارکردگی یہ رہی کہ ماضی کے حکمرانوں نے قبضہ مافیا اور دیگر غیر قانونی ذرائع سے بڑے بڑے چندے لیے اور انہیں اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرتے رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی صورت میں جھوٹوں کی کھلی منڈی لگی ہے، لیکن عوام ان تمام جھوٹوں کو سمجھ چکے ہیں. عوام نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، اور عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اپوزیشن صرف اپنے مفاد کے لیے سڑکوں پر ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.